دوستوں، آج ماہ سفر کی 28 تاریخ آخری منگل کا دن ہے اور کہتے ہیں جو بندہ ماہ سفر کے آخری منگل کے دن صرف ایک تسبیح پڑھ لیتا ہے اس کے پورے سال کے دن پھر جاتے ہیں۔ یہ تسبیح سارے نصیبوں کو کھول دیتی ہے۔ اللہ والوں، جو بندہ بھی یہ تسبیح آج ماہ سفر کی 28 تاریخ آخری منگل کے دن جو بھی پڑھ لیتا ہے وہ اللہ پاک کے قریب ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت اسے اپنے قریب کر لیتا ہے، اتنا قریب کرتا ہے کہ وہ اپنا دوست بنا لیتا ہے۔ اور جب اللہ رب العزت کسی کو اپنا دوست بنا لے تو اللہ والوں، پوری دنیا اکٹھا ہو کر بھی اگر اس کو نقصان پہنچانا چاہے تو وہ نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ یہ اللہ پاک کے دوست کی شان ہوتی ہے۔ دوستوں، یہ تسبیح آج جو بندہ پڑھ لے گا، آج ماہ سفر کی 28 تاریخ آخری منگل کے دن یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے جو بھی پڑھ لے گا، رب کریم پورے سال کی رحمتوں برکتوں سے مالا مال فرما دیں گے۔ یہ وظیفہ، یہ تسبیح اتنی خاص ہے کہ اگر کوئی بندہ صرف ایک بار پڑھتا ہے تو پورے سال کے مال و دولت، پورے سال کی کامیابیاں، پورے سال کے رزق اور دولت صرف ایک دن یہ وظیفہ پڑھنے سے مل جائے گا۔ اللہ والوں، یہ مہینہ بہت فضیلت والا مہینہ ہے اور اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات کیا کریں، کیونکہ وہ خود بھی اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات کرتے تھے، کیونکہ صدقہ اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے، گناہوں کو بخشواتا ہے، ہمارے لیے آسانیوں کا سبب بنتا ہے، ہمارے رزق میں خیر و برکت بھی ہوتی ہے۔ صدقہ دینے سے برائیاں دور ہوتی ہیں، بلائیں ٹلتی ہیں۔ اللہ والوں، ایک احادیث مبارکہ ہے کہ صدقہ گناہوں کو ایسے مٹاتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھاتی ہے، تو لہٰذا ہمارے نبی بھی اس مہینے میں صدقہ و خیرات کرتے تھے۔ تو آپ کو چاہیے، ہم سب کو چاہیے کہ ہم اس مہینے میں صدقہ و خیرات کریں۔ ویسے بھی یہ مہینہ ختم ہونے والا ہے، بہت سے لوگ اس مہینے کو لاپرواہی میں گزار رہے ہیں۔ ابھی آپ کو آخری موقع مل رہا ہے اور یہ عمل، یہ وظیفہ تو ہر گھر کی ضرورت ہے۔ ہر گھر کو چاہیے کہ ان کے اندر سے کوئی نہ کوئی ایک فرد اس خاص عمل، اس خاص تسبیح کو بالخصوص پڑھ لے اور اللہ کو راضی کرے۔ اللہ والوں، زیادہ سے زیادہ توبہ استغفار کریں۔ اللہ والوں، اگر آپ اپنی زندگی سے مشکلات کو، پریشانیوں کو نکال کر ایک نئی زندگی کا آغاز چاہتے ہیں جس میں ہر قدم پر کامیابیاں مقدر ہو جائیں، جس میں نہ رزق کی تنگی ہو، نہ بیماریاں ہوں، نہ پریشانیاں ہوں، نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، تو آج ماہ سفر کی 28 تاریخ آخری منگل کے دن یہ وظیفہ پڑھ لینا۔ آج میری تمام بہنوں، بیٹیوں، ماؤں سے گزارش ہے کہ ماہ سفر کی 28 تاریخ آخری منگل کے دن یہ تسبیح پڑھ لینا بہت ضروری ہے۔ اگر میرا بس چلتا، میں آپ میں سے ہر ایک کے گھر جا کر بازو سے پکڑ کر مصلی پر بٹھاتا اور کہتا کہ ماہ سفر کی 28 تاریخ آخری منگل کا دن برکت والا دن ہے، عظمت والا دن ہے، قبولیت والی گھڑیاں ہیں، یہ موقع ہاتھ سے جانے مت دینا۔ آج ماہ سفر کی 28 تاریخ آخری منگل کو لاپرواہی سے گزار دیا، دنیا کے کاموں میں مصروف رہ کر گزار دیا تو پورے سال کا پچھتاوا مقدر ہو جائے گا۔ اور اگر چند منٹ نکال کر ماہ سفر کی 28 تاریخ آخری منگل کے دن یہ تسبیح پڑھ لی تو رب کریم پورے سال کے نصیب کو چمکا دے گا، پورے سال کی خوشیاں آپ کی جھولی میں ڈال دے گا۔ بدبخت ہے، بدقسمت ہے وہ انسان جو آج چند منٹ نکال کر ماہ سفر کی 28 تاریخ آخری منگل کے دن یہ وظیفہ نہیں پڑھتا۔ آپ کو جو بھی کام ہے، آپ جو بھی کرنا چاہتے ہیں، آپ اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں، لیکن ماہ سفر کی 28 تاریخ آخری منگل کے دن جو بھی وظیفہ میں آپ کو بتاؤں گا، آپ نے وہ بالخصوص پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، کوئی اور عمل اگر پڑھنا چاہتے ہیں تو پڑھ لیں، کوئی حرج نہیں، لیکن 1-2 منٹ نکال کر اس خاص عمل، اس مجرب اور مستند عمل کو آپ نے آج کے دن بالخصوص پڑھ لینا ہے۔ اللہ والوں، یہ ایسا نایاب عمل ہے کہ ہر کوئی سینے کا راز نہیں بتاتا۔ میرا مقصد دکھی انسانیت کی خدمت کرنا ہے۔
میں آج وہ وظیفہ لے کر آیا ہوں جس سے میری بھی تمام حاجات پوری ہوئی ہیں، جس سے لاکھوں لوگوں کی حاجات پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں، جس سے لاکھوں لوگوں نے فائدہ اٹھایا۔ اللہ والوں، آج کا دن بڑا خوبصورت دن ہے، آج کا دن بڑا برکت والا دن ہے۔ آج مانگ لو کیا مانگتے ہو۔ آج مانگنے والا اگر خزانے بھی مانگے گا، من پسند نوکری مانگے گا، من پسند شادی بھی مانگے گا، تو میرا رب غیب سے عطا فرمائے گا۔ ماہ سفر کی 28 تاریخ آخری منگل کا دن ہے، نصیب اور تقدیر لکھوانے کا وقت ہے۔ یہ وقت ہاتھوں سے نکل گیا، پھر پورا سال پچھتاوا مقدر آ جائے گا۔ آج جس کو جب جہاں وقت مل جائے، جیسے وقت مل جائے، چند منٹ نکال کر یہ وظیفہ پڑھ لیجئے گا۔ پتہ نہیں پھر آپ کو یہ موقع ملے یا نہ ملے۔ اللہ پاک نے آج کی وہ قبولیت کی گھڑیاں آپ کو عطا فرمائی ہیں کہ آپ نے میرے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک چیز بچوں کی طرح سمجھانے کی پوری کوشش کروں گا۔ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ ماہ سفر کی 28 تاریخ آخری منگل کا دن سال میں صرف ایک بار آتا ہے، اور یہ رات، یہ دن اتنا قبولیت کا ہے کہ آج ایک تسبیح پڑھنے والا پورے سال کی خوشیاں سمیٹ لیتا ہے۔ اگر آپ بھی صرف چند منٹ کے وظیفے سے پورے سال کی ٹینشنوں سے، مصیبتوں سے، ڈپریشنوں سے، مایوسیوں سے جان چھڑانا چاہتے ہیں تو آج کا یہ وظیفہ کسی صورت مت چھوڑیے گا۔ آپ چاہیں دنیا جہان کے کسی بھی ملک سے تعلق رکھتے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، آپ پاکستان سے ہیں، بنگلہ دیش، نیپال، عمان، جاپان، مسقط، سعودی عربیہ، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، جب بھی آپ کے ملک میں ماہ سفر کی 28 تاریخ آخری منگل کا دن آ جائے تو آپ نے یہ وظیفہ کسی صورت نہیں چھوڑنا۔ آج کے دن آپ نے یہ وظیفہ لازمی پڑھنا ہے۔ آپ چاہیں تو صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، آپ چاہیں تو نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، نماز عصر، مغرب، عشاء، کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ وظیفہ، آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ وقت کی کوئی پابندی نہیں، نہ ہی جگہ کی کوئی قید ہے۔ آپ رات 9، 10، 11، 12 بجے تک بھی آپ لوگ اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ دکان، دفتر، کاروبار، سفر پر چلتے پھرتے پڑھ لو، لیکن ماہ سفر کی 28 تاریخ آخری منگل کے دن یہ ایک تسبیح کسی صورت مت چھوڑنا۔ اس وظیفے کی فضیلت اور برکت کو میں جانتا ہوں۔ آج تک یہ عمل جس کو بتایا، جس نے بھی پڑھا، جس حاجت کے لیے پڑھا، رب کریم نے مالا مال فرما دیا۔ آج اپنے رب کریم سے جو بھی مانگنا چاہتے ہو مانگ لیجئے گا۔ آج کھل ڈل کے مانگ لو۔ آج یہ نہ سوچنا کہ تھوڑا مانگ لوں، یہ نہ سوچنا کہ میں 1-2 لاکھ مانگ لوں۔ آج رب کریم سے کروڑوں بھی مانگو گے تو میرا رب عطا فرمائے گا انشاءاللہ۔ آج کی رات، آج کے مہینے میں رب کی ذات نصیب اور تقدیر کو لکھتی ہے۔ رحمتیں، برکتیں بارش کے قطروں کی طرح برس رہی ہیں، اور جو بندہ جھولی پھیلا کر منگتا بھکاری فقیر بن کر آج ماہ سفر کی 28 تاریخ آخری منگل کے دن یہ وظیفہ پڑھ لے گا، رحمتوں برکتوں سے جھولیاں بھروا لے گا۔ اگر آپ رب کریم سے آج تک جس حاجت کے لیے مانگ رہے ہیں وہ جو کئی سالوں سے پوری نہیں ہو رہی، وظیفے پڑھ پڑھ کر آپ تھک چکے ہیں، نوکریاں نہیں مل رہی، بیٹیوں کے رشتوں میں آسانیوں کے لیے پڑھ لو، دنیا کے ہر مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ 100% یقین کے ساتھ یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھیے گا۔ اس تسبیح کو پڑھنے والے پورے سال کے فائدے اٹھاتے ہیں، پورے سال کی خوشیاں جھولیوں میں آ جاتی ہیں۔ اللہ والوں، کرنا کیا ہے؟ توجہ کیجئے گا۔ اگر آپ بے روزگار ہیں، روزگار کے لیے پڑھ لیں۔ آپ کرائے کے مکان پر رہتے ہیں، اپنا ذاتی گھر چاہتے ہیں تو پڑھ لیجئے گا۔ آپ قرض دار ہیں، کروڑوں کا قرض ہے، قرض اترنے کا نام ہی نہیں لے رہا، قرض سے مکمل نجات کے لیے پڑھ لیں۔ نافرمان اولاد، نافرمان شوہر کے لیے پڑھ لیں۔ گھر سے بے سکونی، بے برکتی کے خاتمے کے لیے پڑھ لیں۔ اللہ والوں، آج آپ جو مانگ سکتے ہیں، جتنا مانگ سکتے ہیں، مانگتے چلے جائیں۔ آپ مانگ مانگ کر تھک جائیں گے، رب کے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی۔ میرا بس چلے تو میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑ کر آپ سے گزارش کروں کہ آج کا یہ وظیفہ پڑھ لینا، آج لاپرواہی مت کرنا۔ پورا دن موجود ہے، پوری رات موجود ہے، صرف چند منٹ نکال کر یہ وظیفہ پڑھ لو۔ ماہ سفر کی 28 تاریخ آخری منگل کے دن اگر کوئی بندہ اپنی قسمت کے لیے، اپنے پورے سال کی خوشیوں کے لیے، خوشحالی کے لیے، غربت، تنگ دستی سے نجات کے لیے چند منٹ نکال کر یہ وظیفہ نہیں پڑھ سکتا تو وہ پھر کبھی بھی کامیاب ہو ہی نہیں سکتا۔
دوستوں میری آپ سے صرف اتنی گزارش ہے کہ ماہ سفر کی 28 تاریخ آخری منگل کے دن یہ وظیفہ کسی صورت مت چھوڑنا۔ ماہ سفر کی ہر گھڑی قبولیت کی ہے۔ جب کوئی بندہ یہ وظیفہ پڑھتا ہے عرش پر بیٹا رب سلامتی رحمت برکت عطا فرماتا ہے۔ جس کو یقین نہیں آتا آج وقت ہے، آج ماہ سفر کی 28 تاریخ آخری منگل کا دن ہے۔ مانگ لو جو مانگنا چاہتے ہو، میرا رب جھولیاں بھر بھر کر عطا فرمائے گا۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیں آج کے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ لوگ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را پہلے اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ ماہ سفر کی 28 تاریخ آخری منگل کے دن کی خصوصی دعا کرتا ہوں۔ آپ لوگوں نے آمین ضرور بولنا ہے۔ اے میرے مالک و مولا، تو تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ۔ آج تیرے سامنے بھکاری منگتا فقیر بن کر بیٹھے ہیں۔ میرے مولا آج جو بے روزگار ہے روزگار عطا فرما، جو تنگ دست ہے اس پر اپنی خاص نظر کرم فرما، جو بیمار ہے شفا کلی عطا فرما، جو بے اولاد ہے صاحب اولاد بنا دے۔ میرے مولا جن کی اولاد ہے اور وہ اپنے والدین کے نافرمان ہیں، میرے مولا ان کو اپنے والدین کا فرما بردار بنا دے۔ میرے مولا جو مانگا مقدر فرما، نہ مانگ سکے حق میں بہتر و عطا فرما، مقصد زندگی اپنی بندگی عطا فرما، گناہوں پہ شرمندگی عطا فرما، امت محمدی پر رحم و کرم جاری فرما دے۔ میرے مولا مدد کا بہترین انتظام فرما دے۔ غازہ اور فلسطین کے مسلمانوں کے لیے خصوصی دعا کریں۔ جو غازہ اور فلسطین کے مسلمان ہیں بہت زیادہ شہادتیں ہو رہی ہیں، بہت زیادہ ان بچوں کے اوپر اذیت ناک ابھی وقت ہے۔ میرے مولا اس وقت میں ان کو تو تنہا نہ چھوڑ۔ میرے مولا ہم میں سے کوئی ایسا مرد مجاہد ظاہر فرما دے جو ان کفار کے خلاف اپنی جد و جہد کا آغاز کر دے۔ میرے مولا ہمیں غیرت مند حکمران عطا فرما، ہمیں ایسے امام اور ایسا امیر عطا فرما جو کہ دین اسلام کا بول بالا کر سکے، جو کہ میرے مولا پوری دنیا میں تیرا نظام عالم کو قائم فرما سکے۔ تجھے واسطہ ہے میرے مولا اس پیاری پیاری گھڑیوں کا۔ میرے مولا اتنا مجرب اور اتنا مستند مہینہ آنے والا ہے، ایسا فضیلت والا، ایسا پرنور مہینہ آ رہا ہے۔ تجھے اس مہینے کا واسطہ میرے مولا، اس مہینے کے صدقے توفیل ہمارے اوپر یہ جو ابھی وبال پڑ گیا ہے میرے مولا، جو اتنی مہنگائی ہو گئی ہے، لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں روزانہ کی بنیاد پر میرے مولا 100-200 بندہ خودکشی کر رہا ہے، جو کہ نیوز کے اندر آ رہا ہے۔ میرے مولا ہم سب پر اپنی خاص نظر کرم جاری فرما دے۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والوں ایک بار کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو لاکھوں لوگوں تک جائے، اور اگر آپ کی آمین اللہ رب العزت کو پسند آ گئی تو ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، ماہ سفر کی 28 تاریخ ہے، آخری منگل کا دن ہے۔ اللہ والوں جب آپ لوگوں کو جگہ مل جائے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں۔ آپ لوگ صبح پڑھ لیں، شام میں پڑھ لیں، جہاں پر دل کرے، جہاں پر وقت مل جائے، لیکن اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو بالخصوص پڑھنا ہے۔ اور میں بارہا آپ لوگوں کو ایک بات بتاتا ہوں کہ وظیفہ شروع کرنے سے پہلے کوشش کرا کریں کہ ایک بار استغفار اللہ پاک کی بارگاہ میں کر اپنے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما لیں، کیونکہ جب آپ کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں تو پھر آپ ایسے ہو جاتے ہیں کہ گویا ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا کیے گئے ہوں۔ تو اللہ والوں آپ لوگ اس بات کو ذرا دھیان میں لائیں اور اپنے وظیفے کو شروع کرنے سے پہلے استغفار کو اپنا معمول بنائیں۔ طریقہ بتا دیتا ہوں، آنکھیں بند کر کے 2 زانو ہو کر بیٹھیں، اپنی گردن کو جھکائیں اور آپ لوگ دل ہی دل میں استغفر اللہ پڑھیں، اور دل میں اتنی زور سے پڑھیں کہ کانوں تک وہ آواز بلند ہو جائے۔ اور آپ لوگوں نے روحانیت کے اندر پڑھنا ہے، اس چیز کو محسوس کریں کہ روحانیت آپ کے اندر داخل ہو رہی ہے۔ اور اللہ والوں اپنے گناہوں کو یاد کریں، پھر استغفار کریں، پھر دیکھیے گا کہ کیسے مقدر بدلتا ہے، پھر دیکھیے گا کیسے آپ کے رستوں کی رکاوٹیں ہٹتی ہیں، اللہ پاک کس طریقے سے آسانیاں کرتا ہے، آپ لوگ جاگتی ہوئی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ اب اللہ والوں آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، باوضو مصلی پر بیٹھ کر سب سے پہلے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔
درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں، تو یہ سب سے بہتر رہے گا۔ لیکن اس سے پہلے توجہ کیجئے گا، ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے بہت سے لوگ ابھی تک ویڈیو کو اسکپ کر کے اور کاٹ کر دیکھ رہے ہوں، لیکن اب عمل کا وظیفے کا طریقہ کار بتا رہا ہوں۔ ایک نقطہ، ایک بات بہت امپورٹنٹ، بہت خاص ہے۔ آپ کی ویڈیو اسکپ کرنے سے اگر وظیفے کی کوئی خاص بات چھوٹ گئی، آپ سے وظیفے کا کوئی خاص حصہ مس ہو گیا، تو پھر نہ کہیے گا کہ وظیفے کا فائدہ نہیں ہوا۔ پوری ویڈیو دیکھنی ہے، مقصد کو ذہن میں رکھ کر دیکھیے گا۔ انشاءاللہ یہ وظیفہ آج ماہ صفر کی 28 تاریخ آخری منگل کے دن پڑھتے ساتھ ہی آپ ساری زندگی دعائیں دیں گے کہ واقعی کسی اللہ والے نے وظیفہ بتایا تھا۔ یہ آج کا خاص وظیفہ ہے، یہ آج کی خاص تسبیح ہے، آج کا وہ عمل ہے جس کو پڑھنے کے بعد دوبارہ پورا سال کسی اور وظیفے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ایک بار درود پاک ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے۔ کوئی کسی بھی مقصد کے لیے، کسی بھی حاجت کے لیے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھ سکتا ہے۔ آج ماہ صفر کی 28 تاریخ ہے، آخری منگل کا دن ہے، آخری موقع ہے۔ انشاءاللہ تقدیر اور نصیب دونوں چمکیں گے۔ آپ لوگ اپنے خاص مقصد کی نیت کریں اور فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ جیسے ہی آپ لوگ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں تو فوری طور پر آپ نے اپنی آنکھوں کو بند کر لینا ہے اور پوری توجہ اور دھیان کے ساتھ اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے یوں محسوس کریں دنیا جہاں سے تعلق ختم۔ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر آپ لوگ اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھ رہے ہیں اور گویا اللہ رب العزت آپ کو دیکھ رہے ہیں یا آپ لوگ اللہ رب العزت کو دیکھ رہے ہیں۔ اس طریقے کا تصور بنائیں اور آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ جو عمل کرنا ہے، جو وظیفہ کرنا ہے، یہ آج کا خاص عمل ہے اور ایسا وظیفہ ہے کہ ہمارے اوپر اگر ایک رحمت کی نظر ہو جائے تو ہماری زندگی کے لیے وہ رحمت کی نظر کافی ہے۔ اللہ والوں، آج اگر جو بندہ بھی اپنے اوپر نظر رحمت چاہتا ہے وہ اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پہلے نمبر پہ پڑھے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا طریقہ کار کو ملاحظہ کریں۔ اور سب سے پہلے نمبر پر آپ نے ایک قرآنی آیت لا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھنا ہے۔ یہ ایک ایسی قرآنی آیت ہے جو گناہوں کی بخشش کا بہترین راز ہے۔ ماہ ربیع الاول کے مہینے میں ہر انسان اپنے گناہوں کی بخشش کروانا چاہتا ہے، رب کریم کو راضی کرنے کے لیے ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، تو میرا رب اس کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ اور جس کی توبہ قبول ہو جائے تو وہ ایسے ہے جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا کیا گیا ہو۔ رب کریم کو توبہ بہت پسند ہے۔ جو شخص بھی سچے دل سے رب کریم کے سامنے اپنے گناہوں کی ایک دفعہ سچی توبہ کرتا ہے تو میرا رب اس کے گناہوں کو فوراً معاف کر دیتا ہے، تمام کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ بے شک ہمارے گناہ ہمارے اور رب کریم کا صرف اور صرف ایک قرار ہے، لیکن ہر انسان اپنے گناہوں کے بارے میں تو بہتر جانتا ہے۔ اس لیے آپ ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ اپنے کبیرہ صغیرہ گناہوں کی سچی توبہ کی نیت سے آج لا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھیے گا۔ یہ ایک ایسی قرآنی آیت ہے جس کو صرف پڑھنے کی دیر ہے، آپ کے کبیرہ صغیرہ گناہوں کی معافی ہو جائے گی۔ اللہ والوں، لا حول ولا قوت الا باللہ کو صرف اور صرف 11 بار پڑھ لیجئے گا، آپ کے کبیرہ صغیرہ گناہوں کی معافی ہو جائے گی اور معافی کے ساتھ آپ کے تمام تنگ دستیاں، تمام پریشانیاں، تمام مصیبتوں کا انشاءاللہ اٹھا لیا جائے گا اور آپ رب کریم سے جو بھی مانگیں گے آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ اگر کوئی رب کعبہ کے کمالات کو، رب کے معجزات کو، رب کی غیبی مدد کو کھلی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہے تو صرف 11 بار لا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھ کر دیکھے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ یہ 1 بار ہو گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ یہ 2 بار ہو گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ یہ 3 بار ہو گیا۔
اس طرح سے آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ صرف 11 بار پڑھتے ساتھ ہی آپ کے تمام کبیرہ صغیرہ گناہوں کی معافی ہو جائے گی اور رب کریم آپ سے راضی ہو جائیں گے۔ اور جس بندے سے رب راضی ہو جائے اسے مانگنا نہیں پڑتا، اسے مل جاتا ہے۔ رب کریم کو راضی کر لیا، اپنے گناہوں کی بخشش کرا لی، اب رب کریم سے انعامات لینے کا وقت ہے۔ اور آپ نے دوسرے نمبر پہ سورۃ الاخلاص کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہ والو، یہ وہ طاقتور وظیفہ ہے جسے آپ نے صرف اور صرف 10 بار پڑھنا ہے، اور 10ویں دانے پر انگلی رکھتے ہی آپ کی نسلیں آباد ہو جائیں گی، آپ کے گھر کا بچہ ارب پتی ہو جائے گا، آپ کے کاروبار میں ترقی عروج کامیابی نصیب ہوگی، آپ کے بگڑے کام سنور جائیں گے، قرض داروں کو قرض سے نجات ہو جائے گی، من پسند نوکری شادی کے لیے یہ عمل بہترین ہے، رشتے خود چل کر آئیں گے۔ اللہ والو، یہ وظیفہ آج تک جس کسی نے پڑھا ماہ ربیع الاول کا، یہ ایسا وظیفہ ہے انشاءاللہ العزیز صرف 10 بار پڑھنے والا ایسا ہو جاتا ہے جیسا ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا کیا گیا ہو۔ ایک ایسی زندگی کا آغاز ہو جاتا ہے جس میں بہاریں ہی بہاریں ہوں، جس میں رزق اور دولت آپ کا مقدر ہو جاتی ہیں۔ آج ہر کوئی چاہتا ہے کہ اس کے پاس وافر مقدار میں رزق اور دولت ہو، اسے نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے، نہ در بدر کی ٹھوکریں کھانا پڑے۔ اللہ والو، آج یہ خاص عمل دوسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے پڑھنا ہے، تسبیح کے 10 دانوں پر پڑھنا ہے، 10 بار پڑھنا ہے، سورۃ الاخلاص کو پڑھنا ہے۔ صرف سورۃ الاخلاص کو 10 بار پڑھنے کی دیر ہے۔ 10 بار سورہ اخلاص اپنے پڑھنے والے کے لیے ضد کرتی ہے، سفارش کرتی ہے، اور رب کعبہ سے اپنے پڑھنے والے کی ہر حاجت کو پورا کروا کر چھوڑتی ہے۔ یہ سورۃ الاخلاص اپنے پڑھنے والے کی دنیا اور آخرت کو سنوار دیتی ہے۔ سورۃ الاخلاص اپنے پڑھنے والے کے لیے رب کعبہ سے جھگڑا کرتی ہے اور اپنے پڑھنے والے کے نصیب کا بنتالا کھلوا کر ہی چھوڑتی ہے۔ اللہ والو، اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ سورۃ الاخلاص آپ کے لیے رب کریم سے لڑ جائے، آپ کے لیے آپ کی ہر حاجت کو، آپ کی ہر بات کو منوا کر چھوڑے، آپ کی ہر حاجت کو پورا کروائے، اللہ والو، تو آج ماہ ربیع الاول کا چاند نظر آتے ہی یہ وظیفہ پڑھ لینا۔ صرف اور صرف 10 بار پڑھنا ہے۔ 10 کا مطلب یہ نہیں کہ صرف 10 بار پڑھ لیجئے گا، یہ نہ ہو کہ جلد بازی ہو، لاپرواہی ہو، آپ لوگوں نے آرام سے پڑھنا ہے، نہ ایک کم نہ ایک زیادہ۔ اللہ والوں، آپ لوگوں نے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے، یہ خاص اعمال ہیں، اس لیے آپ نے صرف 10 بار ہی پڑھنا ہے۔ اور 10 بار سورۃ الاخلاص پڑھتے دوران اگر 10 حاجت کو بھی ذہن میں لے کر بیٹھو گے تو انشاءاللہ تسبیح کے 10ویں دانے پر انگلی رکھتے ہی آپ لوگوں کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ اللہ والوں، اب آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ کون سا عمل کرنا ہے؟ جب آپ لوگ اس کو 10 بار پڑھ لیں، سورۃ الاخلاص کو بھی، تیسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے الحمدللہ یا ربی کو پڑھنا ہے۔ الحمدللہ یا ربی، یہ رب کا شکر ہے، یہ رب کے شکر کا اظہار کرنا ہے، اور جو بندہ رب کا شکر ادا کرتا ہے وہ ایسا ہے کہ اللہ پاک کا لاڈلا ہے۔ اللہ والو، رب کریم کے شکر ادا کرنے والا الحمدللہ یا ربی کو صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ آپ سے یقین کریں، صرف 10 بار نہیں، 11 بار پڑھنے سے آپ کو دی گئی نعمتیں، آپ کو دی گئی رحمتیں، رزق اور دولت آپ کی نسلوں تک کبھی بھی ختم نہیں ہوگا، کیونکہ جس چیز پہ شکر ادا کر دیا جائے اس میں برکت پڑ جاتی ہے، اور ملتا ہے، کم نہیں ہوتا۔ پڑھنا کس طریقے سے ذرا دھیان سے ملاحظہ کریں۔ الحمدللہ یا ربی 1 بار ہو گیا، الحمدللہ یا ربی 2 بار ہو گیا، الحمدللہ یا ربی 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے الحمدللہ یا ربی کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ لوگوں نے صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ اللہ والو، آج یہ 3 وظیفے پڑھنے ہیں، بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھیں، انشاءاللہ العزیز آپ کے مقدر سنور جائیں گے۔ یہ عمل انشاءاللہ العزیز ایسے ہیں کہ ارجنٹ بیسس پہ آپ کے لیے کام کریں گے۔ اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیجئے گا جتنا آپ نے اول پڑھا تھا، یہ آپ کا وظیفہ مکمل ہو گیا۔ اس کے بعد ہاتھ اٹھا کر جو دعا کریں گے، اللہ پاک آپ کی ہر دعا کو قبول و منظور فرمائے گا۔ بس آپ لوگوں نے ایک کام کرنا ہے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آپ لوگ یا غنیوں کا ورد کرتے رہیں، یا پھر یا غنیوں کا ورد کریں یا درود پاک پڑھتے رہیں، صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے رہیں۔ اللہ والو، یہ ایسے 2 آپ کو میں طریقے بتا رہا ہوں،
جن کو چلتے پھرتے پڑھنے سے، چلتے پھرتے یہ 2 لفظ پڑھنے سے اللہ پاک دنیا بھی آسان کرتا ہے اور آخرت بھی آسان کرتا ہے۔ یہ وظیفہ بھی پڑھیں، جو تسبیح بتائی ہے چلتے پھرنے والی وہ بھی پڑھیں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ صدقہ و خیرات جو آپ کی توفیق ہو آپ لوگ رب کی بارگاہ میں کریں، کیونکہ صدقہ اس طرح سے آپ کے گناہوں کو مٹاتا ہے جس طرح پانی آگ کو بجھا دیتی ہے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو میں ایک نئے وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔